زبان 200 گنا زبان سے ہے. قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان سے ہے. زبان ہے کیا؟ گوشت کا ایک ٹکڑا بس. اگر انسان چاہے تو اس کے اختیار میں رہ سکتا ہے، اگر انسان نہ چاہے تو انسان پھر اس کے غلام بن جاتا ہے. اب ہم جو بول رہے ہیں، جو بھی بول رہے ہیں، عالم برزخ میں منسجم ہو رہا ہے، جسم بن رہا ہے. یہ جو آپ بنا رہے ہیں، یہی چیز یا آپ کو امام کی طرف لے کے جا رہی ہے یا امام سے دور کر رہی ہے. یہ جو بھاری پن ہے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ فرار کرو خدا کی طرف، فرار کرو. کس چیز سے؟ تم جتنی جلدی خدا کی طرف فرار کرو گے اتنا تمہارا بوجھ ہلکا ہوگا. گناہ تمہیں بھاری کر دیں گے، تم بھاگ نہیں سکتے خدا کی طرف. مناجات شعبانیہ میں کہ فراز ہے، وَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ، میں دوڑتا ہوا تیری بارگاہ میں آیا ہوں. وَقَفْتُ إِلَيْكَ، تیرے سامنے کھڑا ہوں. تو نے رسوا کر دیا تو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے مجھے. جتنا آپ بوجھ ڈالیں گے اتنا آپ کو مشکل ہے خدا تک پہنچنے. آیت اللہ قمشی تفسیر قرآن، مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو روح اور بدن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاؤ میں رکھتے ہیں. مادہ روح کو تنگ کرتا ہے، روح کو نکلنے نہیں دیتا. کیوں؟ اگر زندگی مادی گزرے تو روح بہت مشکل سے نکلتی ہے، اور یہ جو پروسیس ہے کہتے ہیں یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور انسان اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے. ایک شخص کہ جسے ایکسپیرینس ہوا لائف آفٹر ڈیتھ کا، وہ کہتا ہے میں گھر سے باہر نکلا، گھر میں کوئی سلنڈر تھا، میں نے آگ لگ گئی، میں اس کو باہر پھینکنے گیا صحن سے، تو صحن میں میرے ہمسائے کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس میں سلنڈر لگا ہوا تھا، وہ رکھا، وہ بھی پھٹ گیا. وہ پھٹا تو پورے بدن میں آگ لگ گئی، پورا بدن جل گیا. اسی جلتے ہوئے میں اس کی روح نکل گئی. یہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو اوپر سے دیکھ رہا ہوں، بدن میرا جل رہا ہے، میری روح، میں اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں. اچانک سے دیکھا کہ میری ماں آئی اور اس نے گریا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اور چیخ و پکار، اس کی چیخ و پکار اور اس کے گریے نے میری روح واپس بدن میں گئی. لیکن یہ جو پروسیس تھا نا دوبارہ بدن کا، یہ بالکل ایسا تھا کہ انسان تیغ تلواروں کے اوپر سے گزرتا ہوا واپس جا رہا. پھر میں گیا، میں نے پائپ اٹھایا، اپنے آپ کو ڈالا، اتنے میں ایمبولنس آئی، مجھے لے کے گئی. لیکن جیسے ہی میں ہاسپٹل پہنچا تو 100% برن تھا، پوری باڈی جل چکی تھی، وہ سب کپڑے شپڑے چپک گئے تھے. اب مجھے انہوں نے اتارنا تھا، لیکن جب آپ کو کچھ اتاریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے پین کلر یا اینستھیزیا لگائیں، لیکن باڈی میں کہیں جگہ ہی نہیں تھی کہ اینستھیزیا لگے، بے ہوش کیا جائے. مجبوراً مجھے زندہ حالت میں، ہوش کی حالت میں میری کھال کو کھینچا گیا. جیسے ہی میری کھال کھینچی دوبارہ میری روح پرواز کر گئی. دوبارہ میں نے دیکھا، پھر میں وہی ہوں. لیکن پھر وہی چیزیں دیکھنے کے بعد واپس جب میری روح گئی پھر وہی تکلیف. عزیزان محترم، یہ لفظوں میں کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن جب روح نکلتی ہے، روایات کہتی ہیں 300 تلواروں کی نوکیں جب بدن میں چپ رہی ہوں روح ویسے نکلتی ہے. لیکن جو رجب کے آخری روزے رکھتا ہے اس کی روح خوشبو کی طرح باہر نکل جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سارا پروسیجر دوسرے عالم میں لکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ مجھے توجہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا عالم بھی ہے یا نہیں ہے. دوسرے عالم میں ہے. کیوں؟ جو امام کے ساتھ تھے انہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی تھی. کیوں تھے؟
کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہیں دیکھ رہے تھے، کہیں دیکھ رہے. اور جو اپنے آپ کو امام کے پاس دیکھتا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں اسے تکلیف نہیں ہوتی. ایسا نعمت تو ہم